میں نے اپنی بیوی صنوبر کو یہاں پر قید کر دیا۔ ایک وقت تھا سب سے پہلے صنوبر کھانا کھاتی تھی۔ صنوبر کا جھوٹا کھانا میں کھاتا تھا اور پھر میرا جھوٹا کھانا میرا کتا کھاتا تھا، مگر آج سب سے پہلے میں کھانا کھاتا ہوں۔ میرا جھوٹا کھانا میرا کتا کھاتا ہے اور کتے کا جھوٹا کھانا میں صنوبر کو دیتا ہوں۔ میں اپنی بیوی سے بے انتہا محبت کرتا تھا، مگر جو اس نے کیا اپنی سہیلی کے ساتھ مل کر، اس نے میرے دل میں نفرت کی ایسی آگ پیدا کر دی۔ میں آج بھی کسی کو اپنی کہانی نہیں سناتا۔ کوئی نہیں جانتا کہ گل اور صنوبر کے بیچ میں کیا ہوا ہے۔ جس نے بھی اس کہانی کو سننے کی تمہاری طرح ضد کی ہے، وہ اپنی جان کی بازی ہار گیا ہے۔ اس لیے اے نوجوان، کیونکہ تم بھی اب گل اور صنوبر کی داستان جان چکے ہو، تمہیں معلوم ہو گیا ہے کہ گل نے کیا کیا صنوبر کے ساتھ اور صنوبر نے کیا کیا گل کے ساتھ، تو اب تم بھی زندہ نہیں رہو گے۔ ہاں، مرنے سے پہلے میں تمہاری آخری خواہش ضرور پوری کروں گا۔ تم نے کہا تھا کہ میرے محل کی چھت پر کھڑے ہو کر تم ایک بار میرے پورے ملک کا نظارہ کرنا چاہو گے۔ ٹھیک ہے، تمہاری آخری خواہش ہے، تم محل کی چھت پر جاؤ۔ تمہارے ساتھ کوئی سپاہی نہیں ہوگا، تم اکیلے ہوگے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میرے محل سے کود کر بھی تم کہیں بھاگ نہ سکو گے، اور نہ ہی تمہیں بھاگنے کا کوئی اور راستہ ملے گا۔ اس لیے تم مرنے کے لیے یہیں آنا ہوگا۔ جاؤ، میں تمہارا انتظار کرتا ہوں۔ شام ڈھلنے کو ہے، جیسے ہی مغرب کی اذان ہو تم نیچے اتر آنا، تمہارے لیے اتنا وقت کافی ہے۔ شہریار نے کہا، ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا۔ شہریار کو اجازت ملی اور محل کی چھت پر چلا گیا۔ کوئی بھی شہریار کے ساتھ نہیں تھا۔ شہریار پوری چھت پر گھومنے لگا۔ وہ اچھی طرح سے گل بادشاہ کی بادشاہت کو دیکھ رہا تھا، اس ملک کو دیکھ رہا تھا۔ پھر شہریار چھت کے ایک کونے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک پر نکالا۔ وہ پر نکالا سین مرغ نے جو دیا تھا۔ اب اس نے اپنی دوسری جیب سے ماچس کی ڈبیا نکالی اور اس پر کو آگ لگا دی۔ جیسے ہی اس پر کو آگ لگ گئی، ایک طرف سے پوری تیز رفتاری سے سین مرغ اڑتا ہوا چھت پر آ گیا۔ شہریار نے دیر نہیں کی، ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ شہریار اس کے اوپر سوار ہو گیا اور اس سین مرغ نے اڑان بھر دی۔ بادشاہ گل نیچے محل میں کھڑا اوپر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ شہریار ایک بہت بڑے پرندے پر بیٹھ کر نکل گیا ہے، تو اس نے اپنا سر پیٹ لیا۔ نہ وہ کچھ کر سکتا تھا اور نہ ہی اس کے سپاہی کر سکتے تھے۔ پرندے کی رفتار بہت تیز تھی۔ پھر وہ جگہ آ گئی جہاں پہاڑ سے آگ کے شعلے نکلتے اور آسمان کی طرف جاتے تھے، اور آسمان سے آگ برستی تھی تو پہاڑ کی طرف آتی تھی۔ اس بات کا سین مرغ کو پتہ تھا، اس لیے اس بار وہ تیار تھا۔ جب پہاڑ سے آگ کے شعلے نکلے اور آسمان کی طرف گئے اور آسمان کے شعلے پہاڑ کی طرف آئے، بیچ میں کچھ دیر کے لیے ایک خلا بنا۔ اس بار سین مرغ انتہائی تیز رفتاری سے اس خلا کو پار کر گیا۔ دوسری طرف اتر کر دونوں نے سکھ کا سانس لیا اور اپنے سفر کی تیاری کرنے لگے۔ سفر ان کا بہت دور تھا۔ شہریار نے اندازہ لگایا کہ یہاں سے اسے آئے ہوئے لگ بھگ سال ہو چکا ہے، گھر سے نکلے ہوئے۔ اب 3.5 مہینے کے سفر میں وہ اپنے گھر پہنچ جائے گا۔ اسے دونوں شہزادیوں کی بہت یاد آ رہی تھی۔ نہ جانے ان کا کیا حال ہوگا، مگر سفر بھی ضروری تھا اور گل صنوبر کی داستان وہ جان چکا تھا۔ سین مرغ نے اسے اپنے پروں پر بٹھایا اور وہ واپسی کے لیے روانہ ہو گیا۔
شہریار اپنی واپسی کی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ اسے اپنی شہزادیوں کے پاس پہنچنا تھا اور اس کا دوست سین مرغ اپنی پوری تیز رفتاری سے واپسی کا سفر کر رہا تھا۔ 2 سال کا ٹائم دیا گیا تھا اور وہ 2 سال سے پہلے یہ کہانی جان کر آ گیا تھا۔